الرحمن الرحيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. نستغفر الله العظيم ونتوب إليه. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إننا لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. الحمد لله أصبحنا على كلمة الإخلاص. الحمد لله أصبحنا على فطرة الإسلام. الحمد لله أصبحنا على دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله أصبحنا على ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما أنا من المشركين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه لنا ولجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته. الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته. الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين، إمام الأنبياء والمرسلين، قائد الغر المهجرين، سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو بعده. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ علم تر، کیا آپ نے نہیں دیکھا یا کیا آپ کو معلوم نہیں، کیف فعل ربک، کہ آپ کے رب نے کیا معاملہ فرمایا، بأصحاب الفیل، ہاتھی والوں کے ساتھ. علم یجعل کیدہم فی تضلیل، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری تدبیریں بیکار نہیں کر دی. وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور ان پر جھنڈ کے جھنڈ، غول کے غول پرندے بھیجے. ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو ان لوگوں پر کنکر کی پتھریاں مار رہے تھے. ترمیہم رمائے کے معنی مارنا، پھینکنا. فجعلہم کعصف مأکول، بس اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا بنا دیا، کعصف مأکول، جیسے کھایا ہوا بھوسا. کھایا ہوا بھوسا کتنا بالکل باریک ہو جاتا ہے جانور جب کھاتے ہیں، تو ان بڑے لشکر کی یہ حالت ہو گئی. بس یہ ابرہہ کا واقعہ چل رہا ہے. کل بات ہمارے یہاں تک پہنچی تھی کہ ابرہہ تقریباً 60,000 کا لشکر لے کر، جن میں ہاتھی بھی تھے. عرب لوگ بالکل ہاتھیوں سے ناواقف تھے، اور ہاتھیوں کا مقابلہ کرنا کس طریقے سے کرنا وہ ان کو معلوم ہی نہیں تھا. اور اسی مقصد سے یہ ہاتھی ساتھ بھی کیے گئے تھے کہ جو سیدھا مقصد ہے وہ جا کر حاصل ہو جائے. چنانچہ راستے کے اندر لوگوں نے ابرہہ کا مقابلہ بھی کیا. ذو نفر آدمی اپنے قوم کو لے کر مقابل میں آیا، لیکن وہ شکست کھائی، اس کو قید کر لیا. پھر اس کے بعد قبیلہ خثعم کے لوگ اس کے سامنے آئے، اور قبیلہ خثعم کے جو سردار تھے نفیل بن حبیب، انہوں نے بھی مقابلہ کیا، مگر وہ بھی ہار گئے. اللہ کی حکمت تھی، اللہ یہ چاہتے تھے کہ یہ بیت اللہ تک پہنچے، مکہ مکرمہ تک،
اور وہاں پہنچ کر اللہ اپنے قدرت کو ظاہر فرمائے، اور اپنے قدرت سے اس کو وہاں پہنچ کر ایسی چیزوں سے ناکام کریں کہ جس کا بظاہر کوئی تصور نہیں، چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے سے۔ لہذا درمیان میں جو بھی آئے وہ شکست کھاتے گئے، اور اس کو موقع ملتا گیا کہ وہ آگے بڑھتا رہے، آگے بڑھے۔ طائف ملے، طائف والے، ان کو پہلے سے خبریں مل گئی تھی کہ جو اس کے مقابل میں آیا ہے انہوں نے شکست کھائی ہے، تو انہوں نے اپنی عافیت اسی میں سمجھی کہ ہم اس کا مقابلہ نہ کریں، ہم مقابلہ کریں گے تو ہمارا یہاں مندر جو ہے لات کے نام کا جو بنا ہوا ہے وہ اس کو بگاڑ دے گا، اجاڑ دے گا۔ لہذا اس کے ساتھ صلح کر لی، اور ابو رغال اپنے ایک سردار یہ ابرہہ کے ساتھ کر دیا کہ یہ تمہاری گائیڈنگ بھی کرے گا، کبھی کوئی راستہ وغیرہ معلوم کرنا ہو تو یہ تم کو رہنمائی بھی کرے گا۔ اس طریقے سے اس کا پورا راستہ ہموار ہو گیا۔ اب وہ طائف ہوتے ہوئے مکہ مکرمہ کے قریب پہنچا۔ مکہ مکرمہ کے قریب وادی محصر ہے جہاں مزدلفہ ہے، مزدلفہ کے قریب وہاں ایک روڈ کا نام بھی ہے، وادی روڈ پر لکھا بھی ہے وادی محصر۔ وہاں ایک مغمس اس زمانے میں نام ایک مقام کا تھا، وہاں اس نے پڑاؤ ڈالا، مزدلفہ کے قریب وادی محصر اور مغمس میں۔ وہاں پڑاؤ ڈالنے کے بعد وہاں پر مکہ مکرمہ والوں کے اونٹ چرا کرتے تھے، اور اس میں اتفاق سے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت خواجہ عبد المطلب، ان کے بھی تقریباً 200 اونٹ وہاں تھے۔ تو ابرہہ اور اس کے لشکر والوں نے وہاں جتنے اونٹ تھے ان تمام پر قبضہ کر لیا اور اپنے قبضے میں لے لیا، اور قبضے میں لینے کے بعد ان پر قابض بن گیا۔ پھر اس کے بعد ابرہہ نے بیت اللہ شریف میں اپنا ایک شخص بھیجا، قبیلہ حناطہ کا ایک شخص، کہ ہم یہاں پر کیوں آئے ہیں، ہمارا آنے کا یہاں مقصد کیا ہے۔ تو اس نے یہ پیغام بھیجا، پہلے تو معلوم کیا کہ یہاں کے سردار کون ہے کیا ہے، معلوم ہونے کے بعد ان کے پاس اپنا ایک آدمی بھیجا اور جا کر یہ کہلوایا، حناطہ آدمی نام تھا قبیلہ حمیر کا، کہ ہمارا مقصد اس وقت بیت اللہ شریف کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ڈھانا ہے، ختم کرنا ہے۔ اگر تم ہمارے مقابلے میں نہیں آئے تو ہم تم کو نہیں چھوڑیں گے، اور اگر تم ہمارے مقابلے میں آئے تو ہم تم سے بھی مقابلہ کریں گے، اور جو ہمارا مقصد ہے وہ پورا کرنے کی ہم پوری کوشش کریں گے۔ چنانچہ یہ قبیلہ حمیر جو یمن ہی کے اندر قبیلہ آباد تھا، ان کے ایک آدمی حناطہ نامی ان کے ساتھ تھا، یہ مکہ مکرمہ گیا، اور وہاں جانے کے بعد عبد المطلب سے ملاقات کی، اور عبد المطلب کو ابرہہ کا یہ پورا پیغام پہنچایا، اور پھر یہ بھی کہا کہ اگر تم چاہو تو میں تمہاری ملاقات ابرہہ سے کرا سکتا ہوں۔ تو عبد المطلب نے کہا بہت اچھا، اس سے ملاقات ہو جاتی ہو تو ہم براہ راست اس سے جا کے بات کریں گے۔ چنانچہ عبد المطلب ابرہہ کے پاس تشریف لائے۔ عبد المطلب کو اللہ تعالیٰ نے ایسا روحانی رعب دیا تھا، چہرہ بھی ماشاءاللہ بہت باوجی، قد بھی بہت ماشاءاللہ۔ ابرہہ نے جیسے ہی دیکھا تو ابرہہ کے دل پر عبد المطلب کا رعب چھا گیا، اور اپنے تختے سے اتر کر نیچے بیٹھ گیا، اور عبد المطلب کو اپنے ساتھ بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد چونکہ تو عربی جانتا نہیں تھا، بیچ میں جو انٹرپریٹر ہوتے ہیں، بات کرنے والے ترجمان، ان کے ذریعے بات شروع ہوئی۔ ابرہہ نے پوچھا بھئی آپ کیوں یہاں آنا ہوا ہے، کیا مقصد ہے؟ تو عبد المطلب نے فرمایا کہ بھئی یہاں پر میرے اونٹ چرا کرتے تھے، اور میرے اونٹوں کے اوپر تمہارے لوگوں نے قبضہ کر لیا ہے، تو میں اس مقصد سے آیا ہوں کہ میرے اونٹوں کو چھوڑ دیا جائے۔ تو ابرہہ جواب کے اندر کہتا ہے کہ بس یہی مقصد آنے کا، ہاں یہی مقصد ہے میرا۔ وہ یوں سمجھ رہا تھا کہ وہ بیت اللہ کے بارے میں ہم سے کچھ بات کریں گے، اور اس سلسلے کے اندر کچھ جو ان کا خیال وہ پیش کریں گے۔ تو بیت اللہ کے شریف کے بارے میں تو کوئی بات ہی نہیں کی، اپنے اونٹوں کے بارے میں بات کی۔ تو ابرہہ کہتا ہے کہ میرے دل میں جو آپ کی عزت ہوئی تھی اب وہ باقی نہیں رہی، خالی اونٹوں کے لیے آپ بات کرنے کے لیے آئے، اور بیت اللہ کا تو کوئی تذکرہ بھی نہیں کیا۔ تو خواجہ عبد المطلب نے فرمایا کہ میں اونٹوں کا میں مالک ہوں، اور یہ بیت اللہ جو شریف ہے اس کا مالک اللہ ہے، اور یاد رکھنا اس کی حفاظت وہ خود کرے گا، ہم اس کی حفاظت نہیں کر سکتے، ہمارے اندر طاقت نہیں ہے۔ البتہ میرے اونٹ جو تھے میں اس کا مالک تھا،
بیت اللہ کا میں مالک نہیں ہوں اور نہ میں اس کی حفاظت کرنے کی پوزیشن میں ہوں، لہذا جو میرے مقصد کا بات تھی وہ میں نے تم کو پیش کر دی۔ تو خیر ابرہہ نے وہ اونٹ تو واپس کر دیے، اور چلتے چلتے ابرہہ سے یہ بات ہوئی کہ دیکھو یہ بیت اللہ شریف ہے، اللہ اس کا محافظ ہے، اس کے ساتھ تم غلط حرکت مت کرنا، اگر تم کچھ غلط حرکت کرو گے تو وہ اللہ قادر مطلق ذات یاد رکھو کہ وہ آپ کو نہیں چھوڑے گا۔ تو ابرہہ کہتا ہے کہ کیا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، میرے مقابلے میں کوئی آ نہیں سکتا۔ اس طریقے سے عبدالمطلب ان سے ملاقات کر کے، ابرہہ سے ملاقات کر کے اپنا جو مقصد تھا وہ پیش کر کے اونٹوں کو لے کر واپس آئے، اور واپس آنے کے بعد اپنے ساتھیوں کو لیا اور بیت اللہ شریف پہنچے، کعبۃ اللہ کا پردہ پکڑا، اور کعبۃ اللہ کا پردہ اور دروازے پکڑ کر اللہ سے سب نے مل کر رو رو کر دعا کرنا شروع کی کہ اللہ آپ اس کے محافظ ہیں، آپ ہی اپنے قدرت سے بیت اللہ شریف کی حفاظت کر سکتے ہیں، ہم تو بالکل بے بس ہیں، ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، آپ اپنے قدرت سے، اپنے طاقت سے، اپنے تدبیر سے اس گھر کی حفاظت فرما، یہ لوگ آئے ہیں ان سے ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ دعائیں کی، اللہ تعالیٰ سے گڑگڑا کر اپنی درخواست پیش کی، اور پھر عبدالمطلب نے اپنے لوگوں سے کہا کہ بھئی اب ہم یہاں مکہ مکرمہ میں ٹھہرنا ہمارے لیے مناسب نہیں ہے، ہم مکہ مکرمہ خالی کر دیں اور خالی کر کے پہاڑوں پر چلے جائیں، اور وہیں رہ کر اللہ سے لو لگائیں، اللہ سے مناجات میں مشغول رہیں، اور اللہ سے حفاظت کی دعائیں کرتے رہیں۔ اس طریقے سے عبدالمطلب نے اللہ جل جلالہ و من والہ کے حوالے یہ معاملہ فرمایا، اور اپنے عاجزی اور بے بسی کو پیش کر کے اللہ ہی سے درخواست کی کہ رب ذوالجلال آپ قادر مطلق ہیں، آپ اپنے گھر کی حفاظت فرمائیں، اور یقیناً آپ اپنے گھر کی حفاظت کرنے پر قادر ہیں، اور آپ ہی کی حفاظت سے آپ کو بیت اللہ محفوظ رہے گا۔ اور یہ کہہ کر اپنے ساتھیوں کو لے کر پہاڑوں پر چلے گئے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا ہے انشاءاللہ تذکرہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی حفاظت فرمائی، اور کس طریقے سے حفاظت فرمائی اس کا تذکرہ اسی سورہ فیل کے اندر ہے۔ اللہ پاک آج بھی حفاظت کرنے والے ہیں، اور انہی کی حفاظت سے یہ بیت اللہ بھی اور دنیا کی تمام مساجد بھی ہیں۔ اللہ بیت اللہ کی بھی حفاظت فرمائے، حرمین شریفین کی بھی حفاظت فرمائے، مسجد اقصیٰ کی بھی حفاظت فرمائے، دنیا کی تمام مساجد کی، مدارس کی، مکاتب کی، پوری امت کی، اور امت کے ایک ایک فرد کے ایمان کی، اعمال کی، جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، ہماری ماں بہنوں کی عفتوں کی اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے حفاظت فرمائے۔ اور ہم تو یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا انسانیت کو ہدایت عطا فرما دے کہ وہ بھی اللہ کو پہچان کر زندگی گزارنے والے ہو جائے اور اللہ کی جنت میں جانے کے قابل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ہدایت کی بڑی استقامت عطا فرمائے، اور پوری انسانیت کو ہدایت کے نور سے اور ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اللہم آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین، وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، آمین اللہم آمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔